السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جان علی جان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک سوال ایک جواب اللہ نیوز پر۔ تو آج میں ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہوں جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج میں موجود ہوں جناب ضلعی چیئرمین رانا سکندر عیاض صاحب، ان کے پاس موجود ہوں۔ ان سے کچھ باتیں ہوں گی علاقے کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر، اور کچھ ان کے جو ذاتی پرسنل لائف کے اوپر بھی کچھ باتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ یہ ہمارا بہت ہی زبردست انٹرویو ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں رانا سکندر عیاض صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنا خصوصی ٹائم دیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے؟ جی سر، اللہ کا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سر، سب سے پہلا میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ بحال ہوا لیکن ابھی تک جو ہے مکمل فعال کیوں نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹس نے پہلی دفعہ آرگنائز تحریک کے تھرو کورٹس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور پھر انہوں نے سڑکوں پہ احتجاج بھی کیا، وہ پنجاب اسمبلی ہو، وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہو، اور ہائی کورٹ کا فل بینچ بنا جس کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیڈ کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فل بینچ میں سارے ججز ممبر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈیلی ہیئرنگ ہوتی گئی۔ پھر ہم سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ نے مارچ کے اینڈ میں ایک لینڈ سلائڈنگ ججمنٹ جو دی، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر آپ پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی ختم نہیں کر سکتے تو ضلع کی اور اسمبلیز اور میونسپل کمیٹیز، شہروں کی اسمبلیز کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی نہیں کیا ہمیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری ادارے جو ہیں وہ پوری دنیا میں صرف لوکل گورنمنٹس کے ستون پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں اب الحمدللہ جو کہ یہ فیصلہ آ چکا ہے اور ہم اپنے سیشنز بھی کر چکے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ لوکل گورنمنٹس دوبارہ اپنے آفس میں ہوں گی، اور یہ تحریک ہمیں تو شاید 6 مہینے ملتے ہیں، سال ملتا ہے، ہم نے اپنے لیے نہیں لڑی، ہم نے 23-24 مہینے کی جو اسٹرگل ہے وہ اس وجہ سے کی کہ آپ جیسے نوجوان اگر کل کو اس لوکل گورنمنٹ کا حصہ بنے تو انہیں وہ مشکلات نہ آئیں جو ہمیں آئیں۔ اگر ہمیں قصور کے ضلع کے لوگوں نے 5 سال کا ٹائم دیا اور ہمیں 2 سال بعد گھر بھیج دیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قصور کے ووٹرز جو ہیں ان کی توہین ہے۔ سر، آپ نے ڈسٹرکٹ قصور کا نام پنجاب بھر کے نہیں بلکہ پورے پاکستان میں روشن کیا اپنی دن رات کی محنت کے ساتھ۔ آپ نے جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ نے بڑا مثبت رول ادا کیا ہے۔ تو جتنے بھی ڈسٹرکٹ قصور کے بنیادی مسائل تھے، کچھ حل ہوئے، کچھ پروجیکٹ جو ابھی تک ادھورے پڑے، اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں جان یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میری نمبر 1 پریورٹی یہ ہوگی کہ قصور کے اندر صاف پانی کا بڑا میجر مسئلہ ہے۔ اس پہ ہم نے انڈیویجولی بڑی کوشش کی ہے، ہم نے بے انتہا گاؤں کے اندر یہ فیسلٹی پرووائڈ بھی کی، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سٹیزن کا یہ رائٹ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو ہم ہر شہر اور ہر قصبے میں صاف پانی کے پلانٹس لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ جو صفائی کا نظام ہم لے کے آئے تھے، اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اگر اللہ نیوز کے حوالے سے تو اللہ کے اندر جتنی بھی ہوئیاں تھیں ہم نے اٹھوائی، پھر وہاں پہ کنٹینرز رکھوائے، بٹ وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، گورنمنٹ چینج ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاؤں کے اندر صفائی کا ایک جامع اور واضح نظام، یہ 2 چیزیں ہیں جو میں اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ اور ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ نوجوانوں کے لیے ہم نے بلے شاہ فیسٹیول کرایا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ انہیں ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھیں، بٹ پریورٹی میری صاف پانی اور صاف دیہات۔ سر، جو کالج غالباً تقریباً 20-30 سال سے جو بلکہ اس سے بھی آگے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جناب جو پرائم منسٹر آف پنجاب تھے سردار محمد عارف نقی مرحوم صاحب، چیف منسٹر، ان کے دور میں کالج کی بنیاد رکھی گئی جو ابھی تک، حالانکہ وہ آپ کا بھی آبائی حلقہ ہے، وہاں سے آپ کے والد محترم ماشاءاللہ وہ بھی ون کرتے ہیں الیکشن، اس کے بعد سردار صاحبان ہے، لیکن اس کالج کی طرف آج تک کسی نے توجہ نہیں کی۔ وہ بالکل جو بلڈنگ ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جانوی، میں آپ کو پہلے تو انوائٹ کروں گا کہ آپ اس ٹائم بھی پھول نگر بیٹھے ہیں۔ پھول نگر ڈگری کالج فار بوائز بھی ہے، ڈگری کالج فار گرلز بھی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یونیورسٹی کا پلان ہے پتوں کی چونیاں پھول نگر قصور کے لوگوں کے لیے۔ بٹ میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ چیف منسٹر یہاں سے رہے ہیں، یہاں سے پی 180 سے ممبر پروونشل اسمبلی جو سردار آصف نقوی صاحب ہیں،
ان کا یہ کنزیکٹیو 7واں ٹینیور ہے. ایک ہی دفعہ رانا حیات صاحب وہاں سے جیتے 2 سال کے لیے 97 to 99 جب وہ چیف منسٹر تھے عارف نقوی صاحب اس کے بعد, اور پھر بدر الدین صاحب کو وہاں سے جتوایا. اب میری اس میں گزارش یہ ہوگی کہ اگر سارے صوبائی حلقوں میں آپ دے جائیں, کوٹرا کشن ڈگری کالجز ہیں, اور آپ چلے جائیں قصور سٹی وہاں پہ ہیں, آپ چلے جائیں کنگن پور چونیا وہاں پہ ہیں, آپ چلے جائیں پتوں کی وہاں پہ ہیں, آپ پھول نگر چلے جائیں وہاں پہ ہیں, تو یہاں کے ایم پی اے صاحب کیا سو رہے, وہ فیڈرل منسٹر بھی رہے, وہ ان کے والد صاحب چیف منسٹر بھی رہے. میں اپنی کارکردگی کے حوالے سے بتانا چلوں کہ ایون تو ہم نے یہ صوبائی اسمبلی یوز کی, بٹ ہم نے اس پی پی میں 4 انٹر کالجز بنوائے جس میں حلہ بھی شامل تھا. اور حلہ گرلز ہائی اسکول کی جگہ جب وہ بلڈنگ بنانے لگے تو وہاں پہ کے لوکل کو دوست ہیں, ان کا ایشو ہو گیا, بٹ ہم نے بیڈ وال بنوایا, ہم نے اندرائی کلاں بنوایا, ہم نے سرائے مغل بنوایا, ہم نے حلہ بنوایا, اور الحمدللہ جمبر بنوایا. جو اسکولس انٹر کالجز چل رہے ہیں, اس طرح بگیانہ بنوایا, اسی طرح بویا اصل بنوایا, اسی طرح پھول نگر بنوایا. وہ ہم نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوشش کی, بٹ میں بھی ایک نوجوان ہونے کے ناطے, پی پی 180 کا ووٹر ہونے کے ناطے سب نوجوانوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کنٹریبیوشنز ہم نے اس لیے کی کیونکہ ہم لوگوں کے ووٹ کے قرضدار ہیں. کیا وہ جو ہمیشہ آپ کا ووٹ بیچتے ہیں, کبھی کاف لیگ میں, کبھی استری کے نشان پہ, کبھی جنیجو لیگ میں, تو کبھی پیپلز پارٹی میں, کبھی پی ٹی آئی میں, اور آگے آنے والی جماعت پتنی کون سی ہوگی, کیا ان سے یہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے؟ اب پھر 3 سال ہو گئے, جو کوئی سوال کرے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں جی کہ یہ نواز شریف نے کیا ہوگا. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر حلہ کے فلائی اوور پہ تختیاں لگا لیں گے, حلہ روڈ پہ تختیاں لگا لیں گے, تو لوگوں کو پتہ ہے یہ کس نے بنی. اگر آپ بلو کی پل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں اور گاؤں کے اندر سوئی گیس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ سوئی گیس کون دے کے گیا, کس نے پائپس بچھوائے. اور کارکردگی سے کے حوالے سے نیشنل اسمبلی کی بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیٹ اگر آپ پچھلے 20 سال میں ہی لگائیں تو سردار طالب میرے والد صاحب 97 میں 1 دفعہ جیتے ہیں, پھر 2 دفعہ سردار طالب صاحب جیتے, پھر میرے والد صاحب جیتے, تو 5 سال اگر ہمیں ملے تو 15 انہیں ملے. ہم نے 5 سال میں 200 گاؤں کو سوئی گیس دی ہے, انہوں نے 15 گاؤں میں 5 گاؤں کو بھی 15 سالوں میں سوئی گیس دی. تو یہ ساری چیزیں ویژن سے آتی ہیں, یہ ساری چیزیں محنت سے آتی ہیں. آپ سب نوجوانوں کو بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں, خصوصاً بچیوں کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ آپ سب سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا ٹائم لے کے آئے گا تو بے شک اس صوبائی اسمبلی کا رزلٹ جو بھی ہو, ہم انشاءاللہ ان کا احتساب کریں گے, اور ضرور حلہ کے اندر انٹر کالج جو بنا ہے گرلز کا, اسے ڈگری کالج میں چینج کرائیں گے, اور اسی تحصیل میں یا تحصیل چونی اور پتوکی کے درمیان میں انشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس بھی. سر آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھی بات کی کہ ہیلتھ جو ہے, ایجوکیشن جو ہے, صاف پانی, یہ قصور کا جو ہے بیسک مسئلہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ الپا کلا یونین کونسل یوسی 87 میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ یونین کونسل کی بلڈنگ ہی نہیں ہے. وہاں پہ اگر ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ملتے. اس کے بعد ایک ساتھ ہی گاؤں ہے جس کو سوکر نہر کے نام سے لوگ جانتے ہیں, وہاں پہ ایک ڈرین ہے جس کی تقریباً 20-25 سال سے بال صفائی کا مسئلہ ہے, وہاں پہ پانی بھی خراب ہے, اور اس کے بعد جو الیکٹریکل سپلائی ہے اس کا بھی مسئلہ ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا پلیز. میں آپ کو یہ فیکٹ چیک دے دوں جی کہ الپا ہائی اسکول کے اندر جو پانی کا بور کروایا ہے, جس سے وہ بچیاں بھی مستفید ہو رہی ہیں الحمدللہ, وہ میں نے خود کرایا تھا. حلہ ہاسپٹل ہو یا الپا ہاسپٹل ہو, الپا ہاسپٹل کے اندر ایک بہت اچھی آؤٹ ڈور کی فیسلٹی موجود ہے. ہمیں وہاں پہ ڈاکٹر مہیا کرایا, اور وہاں پہ آؤٹ ڈور پیشنٹس آ رہے تھے ڈیلی 60-70-80. حلہ ہاسپٹل جب ہماری گورنمنٹ آئی 2013 میں, یہ میں فیکٹس بتا رہا تھا کہ آپ نوجوان اسپتالوں میں جا کے چیک کر سکیں, تو وہاں پہ ڈیلی مریض دیکھے جاتے تھے 400. ہم نے جب وہ فیسلٹی ری ویمپ کی تو الحمدللہ ڈیلی 1400 تک مریض آئے, اور ڈینٹسٹ بیٹھتا تھا. سارے ہم نے بلڈنگ ری ویمپ کی, وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ فیسلٹی دی, ایکس رے مشین دی. آج پھر دوبارہ 3 سال بعد, جس طرح آپ نے کہا کہ الپا کا ہاسپٹل ویران پڑا ہے, وہ حلہ کے ہسپتال میں 200-300 مریض بھی نہیں آتے, اور وہاں پہ آپ نے جو حالات دیکھے پھر دوبارہ وہیں پہ جاتی ہے یہ بات کہ کیا جو یہاں سے متعلقہ حکمران ہیں, جو جیتے ہوئے ایم ایل اے, جو ہمیشہ ایم پی اے جیتتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری نہیں. کیا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہسپتال کی حالت دیکھیں؟ کیا اس علاقے کے لوگ اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ ان سے وہ سوال بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ حالات کیے تو کیوں؟ ہم نے بڑی محنت سے یہ ہسپتال چلائے تھے, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز دیکھتے ہیں, اور اس کی لاٹھی جو ہے نا وہ بے آواز ہے. ڈرے اس دن سے جب انشاءاللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو جو یہ کہتے تھے کہ ہم یہاں کے مالک ہیں,
آج یہ مائنورٹی میں تبدیل ہو چکے ہیں. ایک این اے کی سیٹ یہ جیتے ہیں پی ٹی آئی والے قصور سے, وہ بھی 200 ووٹوں کے ڈفرینس ہے. اس پہ ری کاؤنٹ نہیں کرنے دیا گیا. میں اس کی لمبی بحث میں نہیں جاتا, بٹ انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشن میں پی پی 180 کے لوگ, حلہ سرائے مغل کے لوگ آپ کا محاسبہ کریں گے اور آپ کی ضمانتیں ضبط کرائیں گے انشاءاللہ. سر لاسٹ پہ آپ حلہ نیوز کے پلیٹ فارم سے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے جتنے بھی آپ کے ووٹر ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں انہیں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, ان نوجوانوں کو, ان بزرگوں کو, ان سب بہنوں کو, کہ میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا رہوں کہ اپنے رائٹس کے لیے لڑنا پڑتا ہے. تو آپ سب بھی اپنے رائٹس کے لیے لڑیں, اپنے آنے والی نسلوں کو ایک بہتر پاکستان دیں, اور جو آپ کے حلقے کے اندر کام کروائے ہیں متعلقہ ایم ایل اے ایم پی ایز نے, ان کی فہرست نکالیں, ان کا آڈٹ کریں اور دیکھیں کہ کس نے کتنا کام کیا ہے, اور کارکردگی کی بیس پہ ووٹ دیں. اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں. اور میں بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون قصور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہر نیک کام میں ہم قطع تعلق کے سیاسی پارٹی سے ہم انشاءاللہ نوجوانوں کے ساتھ, بزرگوں اور بہنوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے, اور ہر پازیٹیو کام میں مل کے چلیں گے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اس وقت کے لیے اپنے میزبان جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.